اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں ماہ ذی الحجہ کے ان 9 روزوں کے بارے میں 2 روایات آپ کی خدمت میں بیان کی۔ پہلی روایت جو میں نے عرض کیا کہ فردوس الاخبار کے اندر ہے، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی پہلی ذی الحجہ کے دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 سال عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو 2 ذی الحجہ کو روزہ رکھے اس کو 200 سال، جو 3 ذی الحجہ کو روزہ رکھے اس کو 300 سال، جو 4 ذی الحجہ کو روزہ رکھے اس کو 400 سال، اور 5 کو 500 سال، اور 6 کو 600 سال، اور 7 کو 7ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھے تو 700 سال عبادت کا ثواب اس کے نام عمل میں لکھا جاتا ہے۔ اور 8ویں کے دن اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے نام عمل میں 1000 سال عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور 9 کو روزہ رکھے تو 2000 سال عبادت کامل اس کے نام عمل میں لکھی جاتی ہے۔ اور دوسری روایت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ثواب الاعمال میں بیان کی ہے کہ جو پہلے ذی الحجہ کو روزہ رکھے، پہلی سے 7ویں ذی الحجہ تک جو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام عمل میں ہر دن کے بدلے میں 100 اونٹ قربانی کرنے، اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد پر بھیجنے، اور 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام عمل میں لکھتا ہے۔ لیکن 8ویں کے دن اگر روزہ رکھے گا، 8ویں ذی الحجہ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نام عمل میں 1000 اونٹ قربانی کرنے اور 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد پر بھیجنے کا، اور 1000 غلاموں کا آزاد کرنے کے ثواب اس کے نام عمل میں لکھتا ہے۔ اور اگر 9 کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2000 اونٹ قربانی کرنے، اور 2000 غلاموں کا آزاد کرنے، اور 2000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب، اور 2000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد پر بھیجنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ 2 روایتیں ہم نے کل آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میسج میں بیان کی۔ آج میں ان لوگوں کے بارے میں مطالعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو گرمی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہیں، تو یا مثلا کام کاج کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ لوگ کیا کریں۔ تو اس کے بارے میں 5 حدیثیں ہیں میرے سامنے اس وقت۔ اصول کافی سے حدیث ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام سے شخص نے سوال کیا کہ جب نا رسول اللہ میں گرمی یا بیماری کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہر روزے کے بدلے میں تم جو 1 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو تو اللہ تعالیٰ جو تمہیں وہی ثواب عطا کرے گا جو روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ اور 1 درہم جو ہے وہ آج کے ایران کی جو قیمت ہے وہ 1 درہم 18,000 تومان، یعنی تقریباً بنے گا جو ہے نا 2.5 گرام چاندی ہوتی ہے جو 1 درہم کے برابر ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے علاقے میں 2.5 گرام چاندی کی قیمت پوچھ لیں، تو جو لوگ مالدار ہیں وہ 1 درہم اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ جو ثواب ہے اس روزے کا عطا کرے گا، مستحب روزے کا۔ ایک اور روایت میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المقنعہ کے اندر یہ بیان کیا کہ ایک شخص نے امام صادق سے سوال کیا کہ ابنا رسول اللہ ہر مہینے میں جو 3 روزے مستحب ہیں تو میرے لیے وہ روزے رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو میں کیا کروں کہ ان کا ثواب اس ثواب عظیم سے محروم نہ ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ ایک مد طعام اگر ایک فقیر کو دے دو، ایک کھانے پینے کی چیز ہے، ایک مد یعنی 750 گرام جو وہ کھانے پینے کا آٹا یا چاول یا کھجور یا اس قسم کی چیز دے دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہی ثواب عطا کرے گا۔ تیسری روایت جو ہے وہ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کافی میں بیان کی ہے کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، صالح عقبہ بن عقبہ اس کا نام تھا۔ اس نے کہا ابنا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور ہر مہینے میں جو 3 روزے رکھنا مستحب ہے تو میں اس کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ 1 درہم تم اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ عمل میں اس روزے سے بھی افضل ثواب لکھے گا۔ تو اس نے کہا ابن رسول اللہ 1 درہم؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک مومن کو، ایک بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا 1 مہینے روزے رکھنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لہذا جو ہے وہ تو اس کی ترتیب یہ ہوگی۔ اور آخری روایت جو ہے وہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے امالی کے اندر اور ثواب الاعمال کے اندر اور جب وہ دیگر علماء نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ پیغمبر اکرم نے ماہ رجب کے مستحب روزوں کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میں روزے نہیں رکھ سکتا تو میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم
اپنی طاقت کے مطابق ایک روٹی اگر کسی مسکین کو کھلا دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جو ماہ رجب کے مستحب روزے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ بہت عظیم ثواب پیغمبر اکرم نے بیان کیا۔ تو میں یہ ترتیب اس کی یوں بیان کروں گا، جو مالدار لوگ ہیں اور چاہتے ہیں کہ مستحب روزے کا ثواب مجھے مل جائے، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ بہتری سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال الاعمال میں اس طرح سے ان روایات کو جمع کیا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ 1 درہم ہر مستحب روزے کے بدلے میں خیرات کریں اور جو مثلا متوسط لوگ ہیں وہ 1 مد یعنی 750 گرام آٹا، چاول، کھجور وغیرہ وہ اپنے اگر خیرات کرتے ہیں یا کسی فقیر کو دیتے ہیں یا کسی مستحق کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ مستحب روزے کا ثواب کامل عطا کرے گا۔ اور جو بہت جو غریب لوگ ہیں تو وہ اگر چاہتے ہیں کہ روزے کا ثواب حاصل کریں تو وہ ایک روٹی اگر کسی مستحق آدمی کو دے دیتے ہیں جو مالی طور پر ضعیف ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ ثواب عظیم عطا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔